ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ سورج کی تراہر جو نمودار ہوا ہے، سورج کی تراہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ سورج کی تراہر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ اور شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ شبیر کا غم ایسا سمندر ہے کہ جس میں جو ٹھیک سے ڈوبا ہے وہی پار ہوا ہے۔ اور جس حر کو اذانیں نہ جگا پائیں، جس حر کو اذانیں نہ جگا پائیں، وہی حر شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے، وہی حر شبیر کی آواز پر بیدار ہوا ہے۔ بہت اچھا آپ حضرات نے بھائی مبارک حسین مبارک کو سنا، میں دل سے سلام کرتا ہوں آپ حضرات کو۔ اب خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الحاج شاکر علی نوری صاحب قبلہ اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ میں ممبر رسول پر تشریف فرما ہے۔ میں انشاءاللہ ایک تو شعر پڑھوں گا، اس کے بعد میں فوراً یہ مائک حضرت کے قریب کروں گا۔ ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، پھر جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم، جیسے کچل گئے ہو تم ویسے کچل گئے ہیں ہم، جیسے نکل گئے ہو تم ویسے نکل گئے ہیں ہم۔ اور بزم رسول پاک میں سن کر نبی کا تذکرہ، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم، جیسے مچل گئے ہو تم ویسے مچل گئے ہیں ہم۔ اور شیطان نے یزید کو دوزخ میں دیکھ کر کہا، شیطان نے یزید کو دوزخ میں دیکھ کر کہا، ابے جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں ہم، جیسے پھسل گئے ہو تم ویسے پھسل گئے ہیں ہم۔ آئیے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں پورا مجمع خطیب ایشیا و یوروپ حضرت علامہ الحاج شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا استقبال کرے۔ گزارش یہ ہے کہ پورا مجمع کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، داعیہ کبیر، امیر اہل سنت، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह वाला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे उम्मीद है कि एक बड़े मकसद के तहत आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और आपका मकसद यकीनन यही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल में शरीक होकर हम अपनी दोनों जहां को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है कि मकसद अगर पेश नजर होगा तो तवज्जो भी होगी, और अगर मकसद पेश नजर नहीं होगा तो जहन भी बटा हुआ होगा, तबीयत भी बटी हुई होगी। फिर हजार में कुरानी आयात और अहादीस आपके सामने पेश करूं, आप उसे दिल और दिमाग के अंदर जगह देने की कोशिश नहीं करेंगे। इससे पहले कि आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूजात पेश करूं, मैं चाहूंगा कि आप मुकम्मल तवज्जो से गुफ्तगू सुन रहे हैं। इसका सबूत बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ करके दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहिब्ब किरामी जनाब मोहम्मद सादिक रिजवी साहब से आपने नमाज की अहमियत पर एक भरपूर खिताब समाअत फरमाया। उनके बाद बेहतरीन शायर जनाब मुबारक साहब से आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के कलाम की तज़मीन आपने समाअत फरमाई। अब आइए मैं आपको आज जो चीज बताना चाहता हूं उसकी तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में इंसान से अगर पूछा जाए कि तुम्हें क्या चीज दरकार है और तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है, हर एक इंसान यही जवाब देता नजर आएगा, मौलाना मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए। आज के दौर के अंदर सारी चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन सुकून हजारहा मेहनतों के बावजूद मिलना मुश्किल होता जा रहा है। आज सिर्फ एक ही चीज से आप अंदाजा लगा दें कि घर में आपके आसाइश के सारे सामान और बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी और दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर इस वक्त सारी चीजें होने के बावजूद भी एक छोटे से जरासीम की बुनियाद पर पूरी दुनिया की नींदें उड़ चुकी हैं और पूरी दुनिया इस वक्त खौफ के बादल तले अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारती नजर आ रही है। और वो जरासीम कौन सा है? कोरोना वायरस। अब इस एक कोरोना वायरस ने पूरे इंसान की जिंदगी को दूभर कर दिया है। क्या अमेरिका हो, क्या बरतानिया हो, क्या ईरान हो, क्या सऊदी हो, क्या इटली हो, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन सारे ममालिक के अंदर ये नहीं कहा जा रहा फला मुल्क से फौज हमला आवर होने वाली है, एटम बम का हमला होने वाला है। नहीं नहीं, एक मामूली से कीड़े की वजह से पूरी दुनिया खौफ के अंदर जिंदगी गुजार रही है और चैन की नींद नहीं सो रही। आज हम हवाई जहाज में आ रहे थे,
بہت سارے پیسنجر نے ماسک لگا کے رکھا تھا، امریکہ میں ماسک کی شارٹیج پڑ گئی، لوگ قیمت زیادہ دے کر خریدنا چاہتے ہیں لیکن ماسک مل نہیں رہا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور تو کریں اور سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کتنی قوت والا ہے، کتنی طاقت والا ہے کہ میرا مولا اگر پلک کے جھپکتے انسانوں کو ختم کرنا چاہے تو اسے کسی فوج کی ضرورت نہیں، معمولی سے جراثیم کے ذریعے دنیا کے انسانوں کا سکون بھی غارت کر سکتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو موت کی وادیوں سے گزار سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہی وجہ تو ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پہنچائی جاتی ہے وہ آواز یہی تو ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ خوشی کا وقت آئے، عید کا دن ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زائد 6 تکبیر کر کے یہ اعلان دیا جا رہا ہے، بڑی خوشی نہیں ہے، بڑا اللہ ہے۔ موت کی وادیوں سے انسان گزرتا ہے، نماز جنازہ کے اندر تکبیر بڑھا دی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس رب کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان سب سے پہلے ہمارے کانوں میں پہنچایا گیا، کبھی آپ نے یہ سوچا اس بڑے رب سے ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا اس سب سے بڑی قوت والے سے ہم ڈر رہے ہیں؟ کیا اس کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہے؟ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم کائنات کی ہر چیز سے تو ڈر رہے ہیں، اگر نہیں ڈر رہے تو اپنے پروردگار سے نہیں ڈر رہے، اپنے پالنہار حقیقی سے نہیں ڈر رہے، اپنے معبود برحق سے نہیں ڈر رہے۔ ہمیں ذلت مل رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، روزی میں تنگی ہو رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، کام نہیں بن رہے ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے، سوسائٹی میں ہماری آبرو خاک میں مل رہی ہے، اس سے نہ ڈرنے کی وجہ سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو زمانے نے ہمیں پیروں تلے روندنا شروع کر دیا۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا، ہم دنیا کے جس خطے سے گزر جاتے تھے، زمین بھی ہمارا احترام کرتی، جانور بھی ہمارا احترام کرتے، چرند و پرند بھی ہمارا احترام کرتے، سمندر بھی ہمارا احترام کرتا، اور ہر کوئی ہمارا احترام کرتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ آئیے مجھے آج جو آپ کو سمجھانا ہے، میں کسی چیز کی فضیلت آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ میری عادت ہے کہ میں 11 ساڑھے 11 بجے تک بولنے کا عادی ہوں، 12 بجے کے بعد خود میری طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آج کے جیتے جاگتے مجمع کے اندر میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں تاکہ آج یہاں سے آپ سبق لے کر اٹھیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ماں نے فرمایا، بیٹے علم حاصل کرو۔ کہا ماں ضرور میں علم حاصل کروں گا، لیکن پھر ماں نے فرمایا میرے بیٹے خبردار، علم حاصل کر کے تم بے عملی کے شکار مت ہو جانا، علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ نہ جانتے ہوئے گناہ کرنا اس کا معاملہ جدا ہے، اور جانتے ہوئے گناہ کرنا اس کا معاملہ جدا ہے۔ آپ محفل میں آ گئے ہیں، آپ کو بتایا جائے گا کہ گناہ نہ کرو، اور یہ جان کر کے گناہ کا اتنا عذاب ہے اور گناہ کی اتنی سزا ہے، پھر کل صبح اٹھ کر کے وہ گناہ کرو تو اس محفل میں آ کر کے فائدہ کیا ہے؟ آئے کیوں پھر؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کچھ چیزیں آج سمجھانا چاہوں گا تاکہ آج جب آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو آپ کی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہو، اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں عبادات کا اپنا مقام ہے،
ریاضت کا اپنا ایک مقام ہے، تسبیح و تحلیل کا اپنا ایک مقام ہے، تلاوت قرآن مقدس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن سنو جب پوچھا گیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور یہ فرمائیں ایک بندہ ایسا ہے جو نیکی بھی زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے جو نیکی کم کرتا ہے لیکن گناہ سے زیادہ بچتا ہے، حضور یہ بتائیں جو نیکی بھی زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے وہ بہتر ہے یا جو نیکی کم کرتا ہے اور زیادہ گناہ سے بچتا ہے وہ بہتر ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کم نیکی کرنے والا اگر گناہ سے بچتا ہے تو وہ زیادہ نیکی کرنے والے سے بہتر ہے۔ پتہ یہ چلا گناہ سے بچنا سب سے اہم ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں اس وقت آپ سے کہوں کہ بھئیہ ابھی گھر جا کر کے آپ 2 رکعت نفل پڑھ لینا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا، یہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا۔ اگر میں اس وقت آپ سے یہ کہہ دوں کہ گھر جا کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے گھر جا کر کے آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لینا، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ کو اس وقت یہ کہوں کہ دیکھیے یہاں سے جاتے وقت اگر راہ کے اندر کوئی آپ کو لڑکی نظر آ جائے تو نگاہوں کو جھکا دینا، اس کی طرف دیکھنا نہیں، تو یہ آپ کی طبیعت پر گراں گزرے گا، یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، گناہ سے بچنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو چھپے گناہ بھی اور کھلے گناہ۔ اللہ فرما رہا ہے چھپے ہوئے گناہ بھی مت کرو اور کھلے گناہ بھی مت کرو۔ اب یہ چھپے ہوئے گناہ کیا ہیں اور کھلے ہوئے گناہ کیا ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مجاہد جو بڑے عظیم مفسر ہیں اور امام ہیں، وہ چھپے گناہ اور کھلے گناہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کھلا گناہ یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اعضاء کے ذریعے تم گناہ کرو، یہ کھلا گناہ ہے۔ زبان سے جھوٹ بولو، کھلا گناہ۔ ہاتھ سے کسی کو تھپڑ مارو، کھلا گناہ۔ آنکھ سے غیر محرم کو دیکھو، کھلا گناہ۔ پیر سے گناہوں کی طرف بڑھو، گناہ کے کام کی طرف بڑھو، کھلا گناہ۔ یہ سارے کھلے ہوئے گناہ ہیں۔ اور چھپا ہوا گناہ کیا ہے؟ باطنی گناہ، دل کا گناہ۔ دل میں کسی کے لیے برا خیال رکھنا، دل کے اندر کسی کے لیے حسد رکھنا، دل کے لیے کسی کے لیے جلن رکھنا، یہ چھپا ہوا گناہ ہے۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کھلے گناہ کو بھی چھوڑ دو، چھپے گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دل ملا ہوا نہیں ہوتا، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دل کو ملا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے حضور نے ترکیب یہ بتائی کہ مسجد میں جب جماعت کے لیے جاؤ تو کاندھے سے کاندھا ملا کر صفوں کے اندر کھڑے رہا کرو، درمیان میں جگہ نہ رکھنا ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا، اور جب تم صفوں کے اندر کاندھے سے کاندھا ملا لو گے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تمہارے دل کو دل سے ملا دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھپا ہوا گناہ نظر نہیں آتا، ظاہری گناہ نظر آتا ہے۔ دھکا دے دیا، گناہ نظر آ گیا۔ آپ نے کسی کو مارا، گناہ نظر آ گیا۔ گناہوں کے پیروں کے ذریعے گناہوں کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ آنکھوں سے کچھ اشارہ کر رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ زبان سے غیبت کر رہے ہیں، پتہ چل گیا۔ دل کے چھپے ہوئے گناہ کو انسان دیکھ نہیں سکتا، یہ میرا مولا جانتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضرت انس سے فرمایا، انس تم سے ہو سکے
تو صبح اس حال میں کرو کہ میری امت میں سے کسی کے لیے تمہارے سینے میں کینہ نہ ہو. اور اے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم کہہ رہے ہیں زمانہ پیروں تلے روند رہا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں پھر بھی مار کھا رہے ہیں، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں پھر بھی پریشان ہیں. میں کہتا ہوں سنو، قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیابی اور سربلندی تمہیں ہی نصیب ہوگی اگر تم مومن ہو جاؤ، کامل مومن ہو جاؤ. آپ کہیں گے ہم مومن تو ہیں، لیکن ایک سوال پوچھوں گا تو ایمان کے حوالے سے خود بخود گرہ کھل جائے گی اور حقیقت واشگاف ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن آئیے سرکار جسے فرمائے مومن صحیح معنوں میں وہ مومن ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. یعنی ہم اس وقت مومن ہوں گے جب جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں. تو سرکار فرماتے ہیں کامل مومن وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہی مسلمان کے لیے پسند کرے، وہی مومن کے لیے پسند کرے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص آئے گا سب سے آخر میں آئے گا، محفل ختم ہوگی سب سے پہلے اٹھ کر کے جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. سبحان اللہ. جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. صحابہ جو آخر میں بیٹھے ہوئے تھے سبحان اللہ وہ سوچ رہے تھے کون آخر میں آئے گا. کچھ دیر گزری ایک صحابی آئے، آ کر کے بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے اور محفل ختم ہوئی، وہ اٹھے اور سیدھے چل دیے. دوسرے روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا، محفل ختم ہوگی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. دوسرے روز بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دروازے کے پاس ہی بیٹھے رہے کہ ذرا دیکھوں وہ کون ہے جو آخر میں آتا ہے اور پہلے جاتا ہے. دیکھا تو وہی اگلے دن والے صحابی آئے، بیٹھے، محفل ختم ہوئی، اٹھے اور چل دیے. اللہ اکبر. 3 دن حضور نے یہی فرمایا اور تینوں دن وہی صحابی آخر میں آئے اور اٹھ کر کے سب سے پہلے محفل ختم ہوئی تو چلے گئے. اب جب 3 دن کے بعد جب وہ جانے لگے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی سے کہتے ہیں آج آپ کا میں مہمان بننا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کا مہمان بنوں؟ وہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو. اللہ اکبر. صحابہ کو تو مہمان کے آنے کی خوشی ہوتی تھی. اللہ اکبر. وہ گئے مہمان بن کر کے. اللہ اللہ. جب وہ صحابی کے گھر مہمان بن کر کے پہنچے تو مہمان کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ یہ ہے 3 دن کے حوالے سے فرمایا گیا 3 دن تک اس کی میزبانی کرنا کہ شرعی اعتبار سے اس کا حق ہے جو ایک مومن کو اس کے لیے ادا کرنا چاہیے. وہ گئے 1 دن رکے. رات ہوئی تو رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں جس کے لیے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے یہ رات کو کون سا عمل کرتے ہیں، کون سا وظیفہ کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کو تھوڑی دیر عبادت کے بعد وہ سو گئے، اٹھے تہجد کی نماز ادا کی، پھر صبح فجر پڑھے اور فجر پڑھ کے کام کاج میں لگ گئے.
دن ایسا ہی گزر گیا، پھر دوسری رات آئی، ایسے ہی دوسری رات بھی کم عبادت میں گزری، پھر تیسرا دن آیا اور تیسری رات آئی، اور تینوں دنوں رات اسی طریقے سے گزر گئے۔ اس کے بعد میں نے سوچا اب میری مدت ختم ہو گئی مہمان ہونے کی۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں تاکہ میں جاؤں۔ وہ صحابی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب تشریف لائے، بڑی نوازش آپ کی، خدمت کا موقع آپ نے عطا کیا، ٹھیک ہے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دونوں چلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور وہ صحابی دونوں چلنے لگے۔ تھوڑا سا راستہ ساتھ میں چلے ہوں گے کہ وہ صحابی پوچھنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ صحابی سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ میں 3 دنوں رات میں نے تم کو دیکھا، کیا وہی تم عبادت کرتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت تم کرتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ صحابی کہتے ہیں یہ سوال پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں ارشاد فرمایا تھا ایک شخص آئے گا، سب سے آخر میں بیٹھے گا، محفل ختم ہوگی، سب سے پہلے اٹھ کر کے جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ 3 دن حضور نے یہی فرمایا اور تینوں دن تم ہی آئے، تو میں مہمان بن کر تمہارے گھر اس لیے آیا تھا تاکہ جان سکوں تم کون سی ایسی نیکی کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں دنیا میں ہی جنتی ڈکلیئر کیا۔ میں 3 دنوں رات تمہارے ساتھ رہا، تم سے زیادہ عبادت کرنے والوں کو میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ رات بھر جاگنے والوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری عبادت ان کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے حضور نے تمہیں کیوں فرمایا کہ تم جنتی ہو؟ میں اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر جو تم نے دیکھا، خدا کی قسم یہی میری روزمرہ کی عادت ہے، میں کوئی زیادہ ایکسٹرا عبادت نہیں کرتا، رات کو کچھ رکعت پڑھ لیتا ہوں، سو جاتا ہوں، تہجد میں بیدار ہوتا ہوں، کچھ رکعت پڑھ لیتا ہوں، فجر پڑھتا ہوں، کام کاج میں لگ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی غور کرتے ہیں، وہ صحابی بھی غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ بہت غور کرنے کے بعد وہ صحابی نے جو کہا، مسلمانوں سنو اور دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کوئی ایسا عمل تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، ہو سکتا ہے حضور نے اس وجہ سے کہا ہو۔ انہوں نے کہا وہ کون سی بات؟ تو اللہ اکبر۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ اسے اور خوشی عطا فرما دے، اس پر اور کرم کی نظر فرما دے، اس پر اور رحمت کی بارشیں نازل فرما دے۔ بس یہی وہ ادا ہے جس کی وجہ سے شاید حضور نے مجھے جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی کو کامیاب دیکھ نہیں سکتے، کسی کے پاس دولت نہیں دیکھ سکتے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، خیالات بدلو، نظریات بدلو۔ عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو۔ جانتے ہیں چھپ کر گناہ کرنے کا کیا انجام ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا آئے گا جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اور وہ بندہ تہجد گزار ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ اس پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکی، تہجد گزار بندہ، پھر بھی اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ابو امامہ کانپ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وجہ سے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ابو امامہ لوگوں کے سامنے تو عبادت کرتا لیکن تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا، تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا۔ اے مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں چھپ کر کے گناہ کرو گے؟ ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔
بے شک آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین کے اندر اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ دل کے حالات کو بھی جانتا ہے, دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے, اور اسی دل کے خیالات کی بنیاد پر قیامت میں کرم بھی فرمائے گا. جانتے ہیں ایک بندہ جو زمین کے اوپر کمزور ہوگا, ناتواں ہوگا, غریب ہوگا, مسکین ہوگا, نادار ہوگا, ناتواں ہوگا, جب وہ بندہ مرنے کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ رکھ کر ارشاد فرمائے گا, اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ. وہ اعمال نامہ پڑھے گا, اس میں زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہے, حج کا ثواب لکھا ہے, جہاد کا ثواب لکھا ہے. وہ بندہ پریشان ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, میرے مولا یہ میرا ہی تو اعمال نامہ ہے. کہا ہاں تیرا ہی ہے, کیا بات ہے, تو اتنا تعجب کیوں کر رہا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا, مولا میں اتنا غریب تھا کہ میں کبھی تیرا گھر نہیں دیکھ سکا, تیرے حبیب کا در نہیں دیکھ سکا. مولا میں اتنا غریب تھا کہ زکوٰۃ دینے کا خیال تو زکوٰۃ میں نے کبھی دی ہی نہیں ہے. میرے مولا میں اتنا کمزور تھا کہ میدان جنگ میں جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, لیکن میرے دفتر میں حج کا ثواب لکھا ہے, میرے دفتر میں زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہے, میرے دفتر کے اندر جہاد کا ثواب لکھا ہے, جبکہ یہ میں نے کیا ہی نہیں تھا. میرا رب ارشاد فرمائے گا, میرے بندے سچ بتا, جب حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے جاتا تھا تو دیکھ کر تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی کہ میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں حج کرتا؟ وہ بندہ عرض کرے گا, ہاں مولا میرے دل میں تمنا ہوتی تھی. رب فرمائے گا, جب کوئی سخی زکوٰۃ دیتا تھا تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی یا نہیں کہ تیرے پاس بھی دولت ہوتی تو تو زکوٰۃ دیتا؟ وہ بندہ عرض کرے گا, ہاں مولا. اور اس کے بعد رب ارشاد فرمائے گا, مجاہدین کے قافلے کو دیکھ کر تیرے دل میں طلب پیدا ہوتی تھی یا نہیں کہ اللہ تجھے طاقت دیتا تو تو جنگ کے اندر شریک ہوتا؟ وہ کہتا تھا, کہے گا ہاں. میرا رب ارشاد فرمائے گا, دولت تو میں نے ہی نہیں دی تھی, طاقت تو میں نے ہی نہیں دی تھی, لیکن کمزور ہو کر تو نے صرف تمنا کا اظہار کر دیا تو میں طاقت والا رب ہو کر تجھے ثواب عطا فرما دیا. آپ اندازہ لگائیں, ہماری نیت اگر درست ہے تو نیت پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت آیت من آیات اللہ معجزت من معجزات الرسول ارشاد فرماتے ہیں, جب تم صبح گھر سے نکلو تو کئی اچھی نیتیں کر کے نکلو. یہ نیت کرو, جنازہ ملے گا تو کاندھا دوں گا, اور جنازے کو کاندھا دینا کتنا بڑا ثواب ہے. اللہ اکبر. جو شخص کاندھا دے کسی مسلمان کے جنازے کو تو جانتے ہیں ہر قدم کے عوض کے اندر اللہ اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. جنازے کو کاندھا دینے کے عوض کے اندر اللہ گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح جب گھر سے نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ کوئی جنازہ ملے گا کاندھا دوں گا, مریض کی عیادت کروں گا, سائل کے سوال کو پورا کروں گا, کسی کو راستہ کوئی پریشان ہوگا تو راستہ دکھاؤں گا. اس طرح سے اچھی نیتیں کر کے نکلو. اگر کام کرنے کا موقع مل گیا تو سبحان اللہ, ورنہ نیت کر تو اللہ تمہیں ثواب ضرور عطا فرمائے گا. لیکن آج مسلمان کی نیتیں بھی اچھی نہیں, مسلمان کی نیتیں بدل گئی ہیں, مسلمان کے ارادے بدل گئے ہیں, مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے, مسلمانوں کے خیالات بدل گئے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, چھوڑ دو کھلے گناہ بھی چھوڑ دو, چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام علیہم الرضوان, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوالات کیسے کرتے تھے؟ آج دعوت کے کام میں اور اس میدان میں کم و بیش مجھے 35 سال ہو گئے ہوں گے, لیکن 35 سال میں میرے پاس 35 آدمی بھی ایسے نہیں آئے جنہوں نے ویسا سوال کیا ہو اور ویسی سوچ جو صحابہ کی سوچ تھی. اس قسم کی سوچ کسی عام انسان کی رہی. 35 آدمی بھی ایسے تھے. ہمارے یہاں تو اگر کسی بزرگ کے پاس جا کر کے سوال کیا جاتا ہے تو حضرت کوئی تعویذ دیں, کروڑ پتی بن جاؤں, بس یہی ساری چیز, دنیا دنیا دنیا. لیکن آئیے میں آپ کے سامنے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو پیش کروں. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے مجمع میں ایک سوال کرتے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کو پسند وہی مجھے پسند. کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ سرکار کے گھر میں جن کا اس طریقے سے آنا جانا تھا کہ لوگ ان کو اہل بیت میں شمار کرتے تھے. کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جن سے قرآن سننا حضور کو پسند تھا؟ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرتے ہیں اس سوال کو سمجھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکبر الکبائر کیا ہیں؟ کون سے ہیں اکبر الکبائر؟ اب آپ سوچتے ہوں گے یہ اکبر الکبائر کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ گناہ کی دو قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. گناہ صغیرہ اللہ عبادت سے معاف فرما دیتا ہے اور گناہ کبیرہ اللہ عز و جل توبہ سے معاف فرماتا ہے. تو سوال پوچھا انہوں نے کہ اکبر الکبائر کون سے ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود چپ نہیں رہتے، دوسری بار پوچھ بیٹھتے ہیں اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ توجہ چاہوں گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گی یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سارے اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں نا کہ ہم دو ہمارے دو، تیسرا ہوگا تو کھلائیں گے کیسے، پالیں گے کیسے، اور اگر بچہ رہ گیا تو گرا دیتے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. ہماری بہت ساری بچیاں خود بہانہ بنا کر یہ جملے استعمال کرتی نظر آتی ہیں اور بہت سارے مرد بچے کے کھلانے پلانے اور پڑھانے کے ٹینشن کی بنیاد پر اس سے بچتے دکھائی دیتے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ جو انسان یہ تصور کرے کہ میرے بچے کو جو آگے ہونے والا ہے اگر ہوگا تو میں کھلاؤں گا کیسے، تو قرآن کہتا ہے جو تجھے کھلاتا ہے وہی تیرے بچے کو کھلائے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جس نے تیرے کھلانے اور تیرے رزق کا ذمہ لیا ہے وہی تیری اولاد کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے. تیری طاقت نہیں کہ تو خود کسی کو کھلا سکے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ تجھے بھی کھلا رہا ہے اور سب کو کھلا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے کہ بچہ کھائے گا کہاں سے اگر ہوگا تو، اور اس ڈر سے ایبورشن کروانا، اس قاطع حمل کا عمل کرنا، یہ گناہوں میں سے گناہ. اب تیسرا سوال، اور یہ بہت اہم ہے، تیسرا سوال انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا کبیرہ گناہوں میں تیسرا بڑا گناہ کون سا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی بے تکلفی ہے آج، بڑی
باقی ہے آج، غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے آج۔ دیوروں سے بھابیاں مذاق کرتی ہیں، بے تکلف ہو کر کے رہتی ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں رہتی، اور ڈرتے نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں جواب دینا ہے۔ انسانوں سے چھپ کر تم جرم تو کر سکتے ہو، خدا سے چھپ کر کے کوئی جرم نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں جو عورت تمہارے لیے غیر محرم ہے، جس سے تمہاری شادی نہیں ہوئی، اور غیر محرم میں جس سے پردہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، جس عورت کے لیے مرد سے پردہ کرنا عورت کا اس سے بچنا ضروری ہے، اگر اس عورت کا بدن یا چمڑی، بدن تو چھوڑیے چمڑی، کسی غیر محرم کی چمڑی سے لگ جاتی ہے، چمڑی سے لگ جاتی ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے معلوم ہے؟ قیامت میں اس کو جہنم کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اللہ جہنم کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ وہ نوجوان من چلے، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو مردوں کے دھکوں کے شکار ہوتی ہیں اور ذرا بھی شرماتی نہیں، اور لڑکے بھی بے حجاب اور لڑکے بھی بے باکی کے ساتھ لڑکیوں کو دھکا مارتے اور چھیڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ قیامت میں پروردگار چمڑی سے کہے گا، اے چمڑی بول، کس کو تو نے چھوا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے چمڑی بولے گی تو جس کی چمڑی ہوگی وہ انسان چمڑی سے پوچھے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اے چمڑی تو آج ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہے؟ تو چمڑی کہے گی، انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ ہم گواہی دیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں، گناہ کی لذت لمحاتی ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان زندگی بھر کے لیے ہوا کرتا ہے، اس کی نحوست زندگی بھر کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے انسان بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ کر گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد جب پریشانی کے شکار ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یہ جوانی کی گناہ کی سزا ہے، یہ جوانی میں کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، عبادت کرنا ضرور آسان ہے لیکن گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ تم گناہوں کو چھوڑو گے اللہ تمہارے دل کو نور سے منور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرا یہ جملہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں، گناہ میں لذت تو ہے، عزت نہیں۔ گناہ میں لذت تو ہے، سکون نہیں۔ یاد رکھو، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایک انسان 40 سال تک صف اول کی نماز کا پابند ہو۔ دیکھیں گناہ کا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کا نقصان بتا رہا ہوں۔ 40 سال تک صف اول اور تکبیر اولیٰ کا پابند ہو، لیکن پیر پھسل جائے اور کسی عورت سے بدکاری کر لے تو 40 سال کی عزت ایک گناہ کی وجہ سے ختم اس کی عزت۔ اب کوئی اس کا احترام نہیں کرے گا، ہاتھ چومنے والے لات مارتے دکھائی دیں گے۔ پتہ چلا گناہ انسان کو بلندی سے پستی کی طرف لے آتا ہے، اس لیے گناہوں سے زیادہ بچنے کا حکم قرآن مقدس میں بھی ہے اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی ہے۔ تو آج مجھے آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اور یہ کبھی مت سوچنا کوئی نہیں دیکھ رہا کر لو، کبھی مت سوچنا یہ۔
حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس ایک نوجوان حاضر آیا، عرض کرتا ہے کہ حضور میں جتنے گناہ جانتا تھا اور کرتا تھا اس سے میں نے توبہ کر لی، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس سے بچ نہیں پاتا، نہیں بچ پاتا۔ تو بایزید بستامی نے پوچھا نہیں کہ وہ کون سا گناہ، وہ نوجوان خود کہتا ہے کہ حضور میں راستہ چلتا ہوں نا، کوئی لڑکی گزرتی ہے تو میں تانکنے لگ جاتا ہوں، جھانکنے لگ جاتا ہوں اور گھرنے لگ جاتا ہوں، یہ گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتا۔ اب سنیے حضرت بایزید بستامی نے کیا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں بیٹے جب تیرا نفس کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے تجھے حکم دے کہ دیکھ کتنی اچھی لڑکی جا رہی ہے، تو بس اس وقت اتنا سوچنا تو اسے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور گیا وہاں سے۔ 15 روز کے بعد بایزید بستامی علیہ الرحمہ کے پاس آیا تو کہتا ہے حضور اب تو حال یہ ہو چکا ہے کہ نگاہ کسی عورت کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہی نہیں ہے، اب تو نگاہ جھکی جھکی ہی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں سے زیادہ بچو۔ آپ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ اگر کثرت سے تلاوت نہیں کر سکتے، آپ کثرت نوافل کے عادی نہیں بن سکتے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو اور اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہوں سے بچو گے تو اللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی میرا آج آپ کو پیغام ہے، یہی میرا آج آپ کو میسج ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو، جتنا ہو سکے گناہ سے بچو۔ خبردار خبردار، نہ عورتیں مردوں کو گھوریں، نہ ان سے تنہائی میں رہیں، نہ ان سے تنہائی میں ملیں۔ جن کے ساتھ اللہ عز و جل نے اس طریقے کا رشتہ رکھا ہے، شوہر کے علاوہ جتنے بھی ہیں، پروردگار جل جلالہ نے محرم کے علاوہ جتنے غیر محرم ہیں ان سے بچنے کا جو حکم دیا ان سے بچو، اس لیے کہ اگر آج بچ جاؤ گے تو کل عذاب سے بچ جاؤ گے، اور آج نہیں بچے تو عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو اور گناہوں سے زیادہ بچو۔ ظاہری گناہ سے بھی بچو، باطنی گناہ سے بھی بچو۔ ہمارا نوجوان کنگال ہو گیا، ہمارا نوجوان خالی ہو گیا، رات کی تنہائی کے اندر نہ جانے گندی پکچروں اور یوٹیوب میں دیکھنے کے بعد اب حالت ایسی ہو چکی ہے کہ پورا وجود خطرے سے خالی نہیں ہے، ایسا حال بن چکا ہے، چل نہیں پاتا، لڑکھڑاتا ہے، گرتا دکھائی دیتا ہے، کسی لائق نہیں رہ گیا۔ یہ سب گندی پکچروں کا نتیجہ ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ اللہ عز و جل نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ان مناظر کو تم دیکھو، آنکھیں تو اللہ نے اس لیے دی ہیں تاکہ قرآن دیکھو، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو، اللہ عز و جل کے گھر کو دیکھو، آب زمزم میں دیکھو، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرو، تاکہ اللہ تمہاری آنکھوں کا نور بھی بڑھا دے اور تمہارے قلب کا سرور بھی بڑھا دے۔ یاد رکھو یہ گناہوں کے دروازے اس لیے کھولے گئے تاکہ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تمہاری جوانی ختم ہو جائے، تہس نہس ہو جائے۔ اس لیے اے مسلمانوں بچو، اے مسلمانوں ڈرو، اے مسلمانوں چھوڑو ظاہری اور باطنی گناہوں کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے بلگرام شریف کے اندر ایک عظیم تغرہ میں نے دیکھا تھا، جس تغرے پر لکھا ہوا تھا، بس یہ میری آخری بات ہے، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تغرہ آویزاں تھا، تغرے پہ لکھا ہوا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول، اور وہ قول یہ تھا، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جب کسی قوم کا نوجوان آوارہ ہو جاتا ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو سنوارو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روکو۔ اللہ اکبر۔ گناہوں سے روکنے کے عوض میں اللہ رزق بھی عطا کرے گا، اللہ عزت بھی عطا کرے گا، اللہ کامیابی بھی عطا کرے گا، اللہ کام بھی بنا دے
رکھے گا اللہ مرادیں بھی پوری کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل آپ کے اس علاقے کے اس پروگرام کو یعنی چندرمو کے اس پروگرام کو اپنے حبیب کے صدقے میں کامیاب فرمائے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والے جتنے بھی ہمارے رفقا ہیں، عتیق بھائی اور دیگر جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کمیٹی اور پوری تنظیم کو جو احمد جو بھی نام سے تنظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ بس آج یہاں سے ایک سبق لے کر کے اٹھنا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ میں اپنی بچیوں سے اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، بیٹیوں یاد رکھو نفس تمہیں ورغلائے گا، بہت ورغلائے گا، بہت گناہ کی طرف جانے کے لیے کہے گا، لیکن تم خدا کے لیے گناہ سے بچ جانا، اس لیے کہ اگر قیامت کے دن تمہیں خاتون جنت کی چادر کے نیچے جگہ چاہیے تو تمہیں اپنے دامن کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہوگا۔ انشاءاللہ پروردگار جل جلالہ اس کا عج دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جائیے گا۔